قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائه و اولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. اللهم صل على محمد وعلى والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسیه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون بالإثم والعدوان عليهم بالإثم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی محمد وعلى محمد فاوازِ بلند صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورہ فاتحہ کی درخواست ہے سید تفضل حسین رضوی، سید فضل حسین رضوی، سید علا حسین، سید ضمیر حسین رضوی، سید طالب رضوی، سید خورشید رضوی اینڈ آل دا مرحومین اس خانوادے کے جنہوں نے آج مجلس اسپانسر کی، ان کے حاضرین کے تمام مرحومین، تمام شہداء اور تمام ان مؤمنین مرحومین کے لیے فاتحہ جن کی قبروں پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عراق و شام تاریخ کے آئینے میں ہم پیش کر رہے ہیں سلسلے کی تیسری مجلس. میں نے کل بابل کی ایک مختصر سی تاریخ پیش کی. بابل کا ایک ٹائٹل تھا، ایک لقب دیا گیا اسے، ایک نام دیا گیا کہ عروس البلاد. عروس البلاد کہا جاتا تھا کہ تمام شہروں کی دلہن کہلاتا. اتنی سج دھج تھی، اتنی وہاں عیش و عشرت تھی، عیاشی تھی کہ اسے تمام. لیکن ایسا زمین بوس ہوا کہ آج وہاں عراقی اپنے گلے چرانا پسند نہیں کرتے، وہاں پہ پڑاؤ ڈالنا پسند نہیں کرتے، وہاں خیمے نصب کرنا پسند نہیں کرتے. ایک ایسا شہر جو اس زمانے میں لاکھوں کی آبادی تھی، جسے آپ کہہ لیجیے میگا سٹی تھا اس زمانے کا. جیسے آج ٹوکیو کو کہا جاتا ہے یا شنگھائی کو کہا جاتا ہے کہ یہ میگا سٹیز ہیں، دنیا کی بہت بڑی بڑی آبادیاں، بہت بڑے بڑے شہر ہیں. تو یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ مثالیں دیتا ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. بے شک سب سے بڑی مثال اللہ کی ہے. اللہ نے بڑی بڑی مثالیں پیش کی ہیں کہ پہلے بھی شہر آباد ہوتے رہے، بستے رہے، اجڑتے رہے، اور ایسے اجڑے کہ دوبارہ آباد ہی نہیں ہوئے. جناب امیر نے ایک انسان سے متعلق جملہ کہا ہے، میں جب یقین مانی پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پروردگار کیسے ہیں ہم لوگ. مولا فرماتے ہیں جب انسان نہیں ہوتا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہوگا کیسا.
کیونکہ آدمی تصور کرنا بھائی میرے بچہ ہوگا تو کیسا ہوگا، تو انسان تصور ہی نہیں کر سکتا جب ہوگا تو کیسا ہوگا. اور مولا فرماتے ہیں جب ہوتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں کبھی نابود ہی نہیں ہوں گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، بہت بڑا جملہ ہے مولا کا. مولا فرماتے ہیں جب نہیں ہوتا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیسا ہوگا، اور جب ہوتا ہے تو موت سے ایسا غافل ہوتا ہے کہ میں کبھی مروں گا ہی نہیں، مجھے موت ہی نہیں آئے گی. پھر مولا فرماتے ہیں کہ جب مر جاتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے تھا ہی نہیں. اللہ اکبر، بہت بڑا جملہ مولا کا. مولا فرماتے ہیں جب مر جاتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے تھا ہی نہیں. آج آپ اسے یاد کیجئے، وہ تھا ایک آدمی، ہاں وہ یہاں تھے، اب آپ نے یاد دلایا تو یاد آ گئے. یعنی یہ حالت ہو جاتی ہے انسان کی. لیکن جب ہوتا ہے تو سمجھتے میں ہی سب کچھ ہوں. تو انسان کی عجیب و غریب کیفیات ہیں. اور پھر ابھی آپ زندگی کی دیکھ لیجیے، اسی مولا کا فرمانے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر سننا چاہیں. تو عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں کہ جب انسان کو دیکھو نا تو اپنے نوجوانی کے اندر مستقبل کا سوچتا رہتا ہے، فیوچر میں کیسے اپنا بنا لو فیوچر، اور جب مستقبل میں پہنچ جاتا ہے تو ماضی پہ پچھتاتا رہتا ہے. کبھی بھی حال کا نہیں سوچتا کہ اب جہاں ہوں وہاں کیا کروں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں کہ انسان اب سے متعلق تو سوچے، اب کا جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ ہے اب. تو ایک اور جملہ پیش کر دوں اگر سننا چاہیں. دیکھیں مجھے تاریخ کو پیش کرنا ہے تو تاریخ کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھے، کیونکہ تاریخ انسانوں سے بنی ہوئی ہے. انسانوں کی تاریخ کو تاریخ کہا جاتا ہے، وإلا جانوروں سے متعلق کون بحث کرتا ہے، کون کسی کی بات کرتا ہے. تو یہ انسانوں کی تاریخ تاریخ کہلاتی ہے. اب اس کے اندر ایک اور جناب امیر علیہ السلام ہی کا فرمان ہے، کیونکہ مولا نے بہت سی تاریخ کو ایکاش اب ایک نہج البلاغہ کی شرح لکھی گئی جس کو سوسیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، فلسافیکل پوائنٹ آف ویو سے لکھا گیا اور مقبول نہیں ہو سکی. علامہ محمد تقی جعفری، بہت بڑا نام تھا، کہ عموماً ہمارے جب علماء کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے انتقال پہ کانفرنس ہوتی ہے کہ بھی کتنی بڑی ہستی تھے. ان کی زندگی میں کانفرنس ہو گئی تھی یہ کتنی بڑی ہستی. اور 98 میں لندن آئے تھے علاج کے لیے ہارٹ کا، اور یہیں پہ ان کا 74 ایج تھی، انتقال ہو گیا. تو نجف کے پڑھے ہوئے تھے اور آغا خوئی کے بڑے قریبی شاگردوں میں سے تھے. ایران میں ان کو بہت مانا جاتا تھا، اور آغا خوئی کی جو جبر و اختیار پہ تقریرات ہیں انہوں نے لکھی. جبر و اختیار کی جو پوری بحث ہے وہ ساری انہوں نے لکھی. کیونکہ لکھتے ہیں جب تو اپنے انداز سے لکھا جاتا ہے کہ استاد کے معنی کو نہ ضائع کیا جائے، لیکن اپنا اسلوب بھی شامل ہو، اپنی قابلیت بھی دکھائے، اپنے قلم کا زور بھی دکھائے. سن رہے نا حضرات؟ یہ بحثیں میں جاری رکھوں یا کہ؟ تو اب یہ علامہ محمد تقی جعفری، انہوں نے جلال الدین رومی کی جو مثنوی ہے اس کی کامنٹری لکھی. سب سے بڑی جو جلال الدین رومی کی جو کامنٹری ہے وہ علامہ محمد تقی جعفری کی ہے، 15 جلدوں پہ. فارسی میں ضخیم 15 جلدیں سب سے بڑی انہوں نے لکھی. اور پھر ان کی امام حسین پہ بڑی بڑی عجیب و غریب کتابیں ہیں، بہت زبردست. انہوں نے نئے پوائنٹ آف ویو سے، اور نئے فلاسفر تھے تو نئے پوائنٹ آف ویو سے لکھتے تھے. فقہ اصول میں بہت ماہر تھے، کلام تمام علوم میں ماہر تھے. تو مثال کے طور پہ زیبائی در اسلام، انہوں نے کتاب لکھی اسلام میں دا کانسیپٹ آف بیوٹی ان اسلام. زیبائی یعنی خوبصورتی، اسلام میں خوبصورتی. اب ایک آدمی سوچنے لگے بھئی یہ کیا لکھیں گے بیوٹی کے اوپر، اسلام میں بیوٹی کیا ہے؟ لیکن انہوں نے پوری کتاب لکھ دی اور تو ثابت کر کے دکھایا کہ چہرے کی خوبصورتی خوبصورتی نہیں ہے، دل کی خوبصورتی خوبصورتی ہے. انہوں نے فلسافیکل پوائنٹ آف ویو سے اس میں وارد ہو کے اتنے خوبصورت انداز سے لکھا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. برٹن اور رسل کا اتنا بڑا نام ہے، اس کی بھی جو تنقید اور اس کا کرٹیک لکھا ہے فارسی میں، انہوں نے لکھا ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. تو بہت بڑے فلسفر تھے. تو انہوں نے نہج البلاغہ کی کامنٹری لکھنا شروع کی. 27 والیومز، 27 جلدیں لکھی، انتقال ہو گیا. آدھی نہج البلاغہ بھی نہیں ہوئی. لیکن جب لوگوں سے پوچھتے تھے علماء سے بھی کیسی ہے، کہتے کچھ سمجھ بھی نہیں آتی کیا لکھا ہے انہوں نے. تو مجھے کسی نے کہا بھی آپ نے سوشل سائنسز پڑھی ہیں؟ میں نے کہا اتفاقاً میرے جو ہیں وہ 11 میں. تو وہ کہنے لگے پھر آپ اس کو پڑھیں. تو یقین مانیے کہ انہوں نے کہا کہ مولا نے یہ خطبے کسی معاشرے میں دیے ہیں، ایک سوسائٹی میں دیے ہیں، تو ان کو سوسیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مولا کیا فرما رہے ہیں. اب آپ کو بات پہنچ رہی ہے؟ تو ہم ایک سوسائٹی سے افراد بنتے ہیں، یہ سارے افراد مل کے ایک سوسائٹی بنتے ہیں، اور اس سوسائٹی جو ہے وہ افراد پہ مشتمل ہوتی ہے، اور وہ سب کے سب مل کے تاریخ بناتے ہیں. ہم لوگ سب تاریخ بنا رہے ہیں، ہمیں معلوم نہیں تاریخ بن رہی ہے. تاریخ بن رہی ہے، تاریخ بن رہی ہے. اب کسی کا نام بڑا ہوگا تاریخ میں، کسی کا چھوٹا ہوگا، کسی کا اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے گا، کسی کا برے.
اور کئی ایسے لوگوں کو پتا ہی نہیں ہوتا مجھے کن الفاظ سے تاریخ میں یاد کیا جائے گا. اور بہت بڑے ایک مفکر ہیں شیخ مصطفیٰ طاہری، انہوں نے پوری بحث کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مارٹن لوتھر، یہ والا نہیں، مارٹن لوتھر کنگ جو 60s میں جس نے بلیک رائٹس کی موومنٹ چلائی، وہی بڑا آدمی تھا، وہ بھی پریسٹ تھا، وہ بھی ڈاگ کالر پہنتا تھا، وہ بھی پادری تھا عیسائی. مارٹن لوتھر جو 400 سال پہلے جس نے پروٹیسٹنٹ جو فرقہ بنایا، جس نے کیتھولک سے توڑ کے پروٹیسٹنٹ فرقہ بنایا، عیسائیوں کو ڈیوائیڈ کر دیا. بات پہنچ رہی ہے نا کہ سارے کے سارے بھئی فرقے تو بعد میں ہی بنتے ہیں نا، عموماً تو ایک کرسچینٹی ہوتی ہے، پھر کرتے 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 72 کہے 172 فرقے بھی ہو جاتے ہیں. کہ ابھی میں ایک کتاب کے آج کل ٹرانسلیشن کر رہا ہوں، وہ بھی اللہ کرے مکمل ہو جائے بہت زیادہ. تو آگا سید حسن خمینی کی کتاب ہے، آیت اللہ خمینی کے پوتے. تو انہوں نے فرقہ اسلامی پہ 3 جلد کتاب لکھی ہے پوری، کہ کتنے اسلام میں مسلمانوں کے کتنے فرقے تھے، سارے شیعہ سنی سب کے فرقے لکھے ہیں. تو انہوں نے 1000 سے زیادہ گنوا دی. تو پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں کہ بھئی ایک اساسی ہوتا پھر آگے اس کے کئی ہو جاتے ہیں. تو وہ سب فرقوں کو نہیں، یعنی انہوں نے سارے فرقوں کو کاؤنٹ کیا. تو اب عزیزان گرامی، اب یہ تاریخ تو شیخ مصطفیٰ مطہری کہتے ہیں کہ بھئی مارٹن لوتھر آیا، اسے خود پتا تھا میں کیا کر رہا ہوں. کئی مرتبہ لوگوں کو خود احساس نہیں ہوتا کہ تاریخ میں میرا نام کن الفاظ سے یاد کیا جائے گا، میں کیا بن جاؤں گا. اب بہت سے علماء نے بحث کیا کہ آیا اسے خود اندازہ تھا، تو کہتے ہیں نہیں، ہمیں آج نہیں لگتا کہ اسے پتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. کئی مرتبہ تاریخ گزر جانے کے بعد جب وہ مر چکا ہوتا ہے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے میں یہ کیا کر آیا ہوں. کئی مرتبہ لوگوں کو خود احساس نہیں ہوتا میں کتنا بڑا کام کر رہا ہوں یا میں کتنا پست کام کر رہا ہوں. پتہ نہیں بات اب بات پہنچ رہی ہے. میں نے پتہ نہیں شاید یہ دیکھیں، اب یہ میں جو کیونکہ میرا موضوع تاریخ ہے تو یہ دیا ہے بانیان مجلس نے، آپ حضرات ہی نے تو دیا ہے موضوع، اس لیے پیش کر رہا ہوں. دیکھیں 2 بحثیں، ایک ہے تاریخ اور دوسرے ہے فلسفہ تاریخ. موضوع کو توجہ کیجیے گا، یا میں اپنے حساب سے چلتا رہوں گا. اب تو تاریخ ہے کہ تاریخ میں کیا ہوا، واقعات جو تاریخ میں ہوا، اسے کہتے ہیں ہسٹری. اسے کہا جاتا ہے تاریخ. جو کچھ ہو رہا ہے اسے ہسٹری کہتے ہیں. یہ کیوں ہوا اسے کہا جاتا ہے فلسفہ تاریخ. یہ جو اس کا تجزیہ اور تحلیل ہوتا ہے نا، تجزیہ تحلیل یا اس کے انالیسس کہ یہ کیوں ہوا، why did this happen، اس انالیسس کو کہا جاتا ہے فلسفہ تاریخ. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں. ایک ہوتا ہے بھئی مثال کے طور پہ واقعہ کربلا ہو گیا، یہ تاریخ ہے. کیوں ہوا، یہ فلسفہ تاریخ ہے. مثال کے طور پہ امام حسن مجتبی نے صلح کر لی، یہ تاریخ ہے. کیوں کی، یہ فلسفہ تاریخ ہے. امام رضا علیہ السلام نے ولی عہدی قبول کر لی، یہ تاریخ ہے. کیوں قبول کی، یہ فلسفہ تاریخ ہے. اب بات پہنچ رہی ہے. عزیزان گرامی، بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ تاریخ بیان کر دینا یہ بہت بڑا کمال نہیں، البتہ کمال ہے کہ ایکوریٹ تاریخ بیان کی جائے. کیونکہ آج کل تو ایسے بھی آ گئے ہیں کہ جو تاریخ کو ویسا لکھ دیتے ہیں کہ جیسا حکمران سننا چاہتے ہیں، جیسے اتھارٹیز سننا چاہتی ہیں، یا جیسے قلم خرید لیے جاتے ہیں. بکاؤ قلم ہمیشہ رہے ہیں اور رہیں گے جب تک یہ انسانیت چلے گی. یہ ظہور کے بعد حالات بدل جائیں تو بدل جائیں، اس سے پہلے حالات نہیں بدلیں گے. ملک میں عدل و انصاف کا دورہ تھا. کسی نے لکھا ملک میں عدل و انصاف دور دور تک نہیں تھا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. اب ایک مورخ حکمران کا خریدا ہوا ہے، وہ لکھے گا جو حکمران کہے گا، دوسرا وہ لکھے گا جو ہو رہا ہے. تو عزیزان گرامی، ایک ہے تاریخ اور ایک ہے فلسفہ تاریخ. اب جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تو اب میں یعنی پوری تاریخ تو عراق کی نہیں بیان کی جا سکتی، وہ تو کئی جلدیں کئی انسائکلوپیڈیا لکھے جائیں گے. تو عراق پرانی ترین تہذیبوں میں سے ہے. عزیزان گرامی، ابھی اگر آپ پورا اٹھا کے دیکھیں تو عراق صرف بابل نہیں، کئی تہذیبیں رہی ہیں وہاں، اور بڑے بڑے قبائل رہے ہیں. ابھی تک قبیلے موجود ہیں اور ابھی تک وہاں تہذیبیں موجود ہیں. اور لیکن اب میں اسلام کی تاریخ میں آنا چاہوں گا کہ اسلام شروع ہوتا ہے مکے سے، یعنی جو آج جسے ہم اسلام کہتے ہیں. ویسے البتہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت آدم اسلام ہی لائے تھے، جناب نوح نے اسلام ہی پہنچایا تھا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسلام ہی پہنچایا تھا، جناب موسیٰ اور عیسیٰ نے بھی اسلام ہی کی تبلیغ کی تھی. ان کی امتیں ان کے بعد منحرف ہوئیں،
اور انہوں نے اسلام سے انحراف کر کے یہودیت بنا لی، مسیحیت عیسائیت بنا لی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ رسول خدا بھی اسلام ہی لے کے آئے تھے، رسول خدا بھی اسلام ہی لے کے آئے تھے، اب مسلمانوں نے اپنے آپ کو الگ الگ کرنا شروع کر دیا۔ تو عزیزان گرامی، بس ایک ہی فرقہ ہے جس کا نام پیغمبر کے، بلکہ اس کو فرقہ بھی کہنا مکتب فکر ہے، جو پیغمبر کے زمانے سے موجود تھا، پتہ نہیں لوگ ہیں، جو قرآن میں بھی موجود ہے اور احادیث نبوی میں بھی موجود ہے، باقی سب فرقے ہیں۔ مذہب دین اسلام تھا، مذہب صرف شیعہ تھا، کیونکہ قرآن میں بھی لفظ شیعہ آیا، پیغمبر کی احادیث میں بھی، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، شیعہ سنی دونوں کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، ابن عساکر نے بھی لکھا، ہمارے علماء نے بھی، کہ پیغمبر نے فرمایا علی و شیعتہ ہم الفائزون۔ محمد کہ بے شک علی اور ان کے شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ یہ جو قرآن نے جگہ جگہ پہ کہا فائزون، بے شک کہ قد افلح المؤمنون، بے شک کہ مومن فلاح پانے والے ہیں، بے شک کامیاب ہونے والے مومن ہیں۔ تو کامیاب کون ہونے والا پیغمبر فرما گئے علی اور ان کے شیعہ ہی کامیاب، علی اور ان کے شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جناب امیر جب دنیا سے جا رہے تھے تو کیا فرما رہے تھے؟ تو آپ وہاں پہ بھی فرما رہے تھے فزت ورب الکعبہ، پیغمبر فرما رہے تھے علی و شیعتہ ہم الفائزون، علی فرما رہے تھے فزت، میں کامیاب ہوا، پیغمبر کی بات کی تصدیق علی نے وقت شہادت کی ہے کہ بے شک میں ہی کامیاب ہوں۔ گرامی، کامیابی بہت ضروری شے ہے، انسان جی کے تو بہت چلے جاتے ہیں، کامیاب زندگی گزارنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ سب سے بڑا انسان کا دنیا کے اندر ماحصل یہی ہے کہ وہ زندگی کامیاب گزارے، اور کامیابی ہے علی کے ساتھ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، پیغمبر فرما گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب میں ساری تاریخ کو سب کچھ چھوڑ رہا ہوں، عراق کی تاریخ اسلام کے بعد سے، اب راضی ہیں اس کے اوپر؟ کیونکہ تاریخ بہت کچھ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھی اس کی بہت بڑی تہذیب ہے، اور میں بہت سی دیکھ رہا تھا تواریخ، تو اس میں دیکھا کہ بہت کچھ بیان اگر میں چاہوں تو صرف تاریخی بیان کرتا رہوں پری اسلامک تو اسی میں اشرا گزر جائے گا۔ تو اب یہ اسلامک، اب یہ مکہ رسول اسلام نے جو ہے وہ اسلام کو شروع کیا، مدینے آئے اور ریاست تشکیل پا گئی۔ ریاست مدینہ کی جو آج بات ہو رہی ہے پوری دنیا میں شاید آپ نے اصطلاح سنی ہو، ریاست مدینہ، دا اسٹیٹ آف مدینہ، کہ رسول خدا نے ایک اسٹیٹ کی جو ہے وہ تشکیل دی اور اس کے اندر ایک تصور دیا، اور رسول اسلام نے جو تصور دیا ہے وہ آج ہم سے سن لیجئے۔ ریاست مدینہ کے نعرے لگانے والے تو بہت ہیں، لیکن اس کو سمجھنے والے اور سمجھانے والے بہت کم ہیں۔ تو اب سرور کائنات نے جو تصور دیا ہے ریاست مدینہ کا، جو ہم سمجھے ہیں، شیعہ نے حیدر کرار، وہ ہے کہ سوشل جسٹس جس معاشرے میں ہو، عدالت اجتماعی جہاں رائج ہو، وہ ریاست مدینہ نہیں پہنچا سکا۔ بھئی عدالت اجتماعی ایک ہے عادل، ہمارے ہاں اسلام کے اندر نبی اور امام تو بہرحال معصوم ہیں، ان کے علاوہ گواہ کو عادل ہونا چاہیے، قاضی کو عادل ہونا چاہیے، پیش نماز کو عادل ہونا چاہیے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، ہر آدمی کو عادل ہونا چاہیے۔ اسلام آیا ہے عدالت اجتماعی کے لیے، یعنی سوشل جسٹس کے لیے، سوسائٹی میں سب عادل ہوں۔ جب سب عادل ہوں گے، یہ بھی عادل، وہ بھی عادل، وہ بھی عادل، وہ بھی وہ، یہ سب کے سب عادل ہوں گے تو مجھے کسی سے خطرہ نہیں ہوگا۔ بھئی امام زمانہ کے لیے، دور امام زمانہ کے لیے جو حدیث نبوی ہے کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیئیں گے، بھئی فطرت نہیں بدلے گی کہ شیر گوشت کھانا چھوڑ دے گا، گھاس پہ آ جائے گا، فطرت نہیں بدلے گی، نیچر نہیں بدلے گا، سارے عادل بن جائیں گے، کسی کو دوسرے سے خطرہ نہیں ہوگا، کوئی کسی کے حقوق پہ تجاوز نہیں کرے گا۔ اب بات پہنچ رہی ہے؟ ہر ایک کو اس کا حق ملا ہوا ہوگا، دوسرے پہ تجاوز نہیں کریں گے، سوشل جسٹس رائج ہو جائے گا۔ ریاست مدینہ کا نظریہ یہ ہے کہ سوشل جسٹس رائج ہو جائے، بات پہنچ رہی؟ غور فرمایا حضرات نے؟ تو اب رسول اسلام نے عدالت اجتماعی کو رائج کر دیا تھا، سوشل جسٹس۔ اب اس کی ایک سادہ سی مثال دے کے آگے بڑھوں گا، کیونکہ مجھے پیش کرنا ہے عراق کا اور شام کا، تو مجھے صرف یہ تصور آپ نے دیا، ریاست قائم کر لی اور پورے حجاز پہ اور یمن میں حکومت قائم ہو گئی۔ اس وقت جو سب سے بڑی حکومتیں تھیں دو تھیں، ایران اور روم،
یہ بڑی طاقتیں تھیں. اس زمانے کی سپر پاور ایران تھا، لیکن وہ کسرا کا، وہاں قیصر تھا روم میں، یہاں کسرا. دونوں نے پیغمبر کی دعوت کو رد کر دیا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. اس زمانے کا ایران اور ہے، آج کا ایران اور ہے. تو میں تاریخ کے ایران کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت سپر پاور تھا، اور وہاں کسرا کی حکومت تھی. قیصر، قائزہ اور یہ کسرا. بہرحال اب آپ نے نام سن رکھے ہوں گے، مجھے تفصیل میں نہیں جانا. تو اب سرور کائنات آپ نے عدالت اجتماعی قائم کر دی، سوشل جسٹس قائم ہو گیا. مکے والوں میں سے کوئی آدمی مالی تجارت بیچنے کے لیے مدینے پہنچا. ظہر کا وقت تھا. اس نے آ کے دیکھا سب دکانیں کھلی ہیں، مال رکھا ہے، نہ کوئی دکاندار ہے نہ کوئی چوکیدار ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. اس نے ایک مرتبہ دیکھا کسی بھی دکان پہ کوئی نہیں ہے. اس نے کہا آہائے مردوں، آواز دی. اس نے کہا او لوگوں، کوئی زندہ ہے؟ پھر اسے دوبارہ آواز دی. کہا کہ اس شہر میں بسنے والے سب مر گئے؟ کچھ دیر تک آوازیں دیتا رہا. اس نے کہا لگتا ہے سب مر چکے ہیں، کیونکہ سامان سب چھوڑ کے چلے جائیں تو ممکن ہی نہیں ہے، چوری ہو جائے گا. مگر حجاز میں تو چوری عام ہے. آج کل تو یہ ہو چکا ہے کہ وہاں کے حکمران جو سب سے بڑے چور تھے وہ بن گئے. بات پہنچ رہی نا ذرا. تو اب وہ کہا کہ بھئی یہ چوری ہو جاتی ہے حجاز کے اندر، یہ کیسے پورا کا پورا یثرب خالی ہے؟ تو ایک آدمی مسجد سے باہر نکلتا ہوا آیا، مسجد النبوی سے، اور اس نے آ کے کہا کیا بات ہے، شور کیوں مچا رہے ہو؟ کہا کیا بات ہے، لوگ دکانیں چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ سامان کی چوری ہونے کا خطرہ نہیں ہے. کہا تجھے نہیں پتا محمد مصطفیٰ کی حکومت ہے؟ کہا تو کیا مطلب، لوگوں کی فطرت بدل گئی؟ کہا فطرت نہیں بدلی، سب کو پتا ہے چوری پہ سزا ملے گی، عدالت رائج ہو چکی ہے. کہا گئے کیوں تھے؟ کہا نماز کا وقت تھا. بھئی یہ ہے عدالت اجتماعی. کہ نماز ظہر کا وقت آ گیا تو سب نمازوں کے لیے چلے گئے، دکانیں ایسی ہی چھوڑ کے چلے گئے. اس نے واپس جانے کے بعد بتایا کہ محمد نے معجزہ کر دیا، لوگوں کے وہی جو ہمارے ساتھ چور چکار چکے رہتے تھے سب کے سب بدل گئے ہیں، چوری سے باز آ گئے ہیں، ہاتھ کٹوانے سے ڈرنے لگے ہیں، لوگ دوسرے کے مال پہ نظر نہیں ڈالتے. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. کہ محمد نے عدالت قائم کر دی ہے. عزیزان گرامی، یہ ہے ریاست مدینہ. اب بات پہنچ گئی ہے. تو اب پیغمبر نے پورے حجاز میں، یمن میں، وہاں سے یہ پورے کی پورا جو نظام تھا، جناب امیر، میں نے جو پہلی مجلس میں پیش کیا تھا کہ جناب امیر اس نظام کو، ریاست کو لے کے گئے کوفہ. کوفہ میں لے جانے کی کئی وجوہات. ایک تو میں نے اس دن پیش کیا تھا کہ مقدس جگہ، کہ یہاں جنگیں ہوں گی. دوسرا کہ بھئی اب یہ جو کوفہ ہے وہ جیسے بابل بنتا چلا جا رہا تھا ویسے کوفہ بنتا چلا جا رہا تھا. بہت زیادہ بڑی آبادی ہو گئی تھی، اور سارے کے سارے جو فوجیں تھیں، جو بھی آتا تھا وہ وہیں سے فوج لے کے جاتا تھا. وہاں پہ بہت زیادہ یہ جو فوجی چھاونیاں بن گئی. تو مولا نے کہا ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. پتہ نہیں. ہاں. اب مولا کا ایک فرمان ہے، کہا کہ اس وقت میں جس حکومت کو ہاتھ میں لی ہوں یہ ایک ایسی دیوانی اونٹنی کی مانند ہے، ایک دیوانی اونٹنی کی مانند ہے کہ اگر اس کی نکیل کو کھینچ لوں اپنی طاقت سے تو یہ مر جائے، کیونکہ اس میں طاقت ہی نہیں کہ میری طاقت کو برداشت کرے. جانے دوں اسے، بھاگنے دوں تو یہ مجھے بھی مار دے. تو کہا کہ اب یہ حکومت، اس کی اصلاح میری ذمہ داری ہے. اب میں جناب امیر کا تصور دے رہا ہوں کوفے میں آنے کے بعد، اگر آپ سننا چاہیں. ریاست مدینہ پیغمبر اسلام نے قائم کی. اب جب معاشرہ دوبارہ بگڑ گیا، 25 برس گزر گئے تھے پیغمبر اسلام کے بعد جب جناب امیر کو حکومت ملی. اب جناب امیر نے تصور دیا، آج کل کہا جاتا ہے اس کو منشور، انگلش میں کہتے ہیں مینیفیسٹو، کہ لوگ اپنے اپنے الیکشن لڑنے لگتے ہیں تو بتاتے ہیں. آج کل تو ویسے مینیفیسٹو سے کہا جاتا ہے جسے عام اردو زبان میں کہتے ہیں جھوٹ کا پلندہ، جس پہ کبھی عمل نہیں ہوتا، وہ صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے اور الیکشن جیتنے کے لیے دکھائے جاتے ہیں. آپ کہیں گے مولانا بہت زیادہ سخت ہو گئے، سیاست پہ سب بول گئے، اور یہ جا بھی رہا ہے، ریکارڈنگ پہ پوری دنیا سن رہی ہے. بہرحال مجھے اب زیادہ پرواہ نہیں ہے، جو پہنچانا ہے میں اپنی ذمہ داری سمجھ کے پہنچا رہا ہوں. اب عراق کو میں نے کہا کہ میں نے تاریخ اسلام سے پہلے کا پیش کر دیا، اسلام کے بعد والا عراق سن لیجئے. اب کہتے یہ ہیں، مورخین نے یہ لکھا ہے کہ دوسری خلافت میں عراق فتح ہوا تھا. اب کوفے کے اندر کیونکہ انہوں نے قاضی اپوائنٹ کیے تھے، انہوں نے حکمران اپوائنٹ کیے تھے، تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں قاضی شرح ہو، ذہنوں میں ہے یہ قاضی شرح. بھئی قاضی شرح یہ جو آج پاکستان کے وزیر اعظم اکثر واقعہ سنا دیتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام جو ہے وہ اپنی
خلیفہ وقت تھے اور کورٹ میں کیس ہار گئے ایک یہودی کے خلاف زرا کا. سن رکھا ہے نا آپ نے, وزیر اعظم صاحب بار بار سناتے رہتے ہیں, وہ ہر دو تین مہینے بعد وہ واقعہ سنا دیتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کا. وہ قاضی شرح کی عدالت تھی, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, وہ قاضی شرح کی عدالت تھی جس نے مولا علی علیہ السلام کے خلاف فیصلہ دیا تھا. پھر مولا نے اس کو بعد میں اصلاح کیا. مولا نے کہا اس لیے نہیں ہٹا رہا کہ تو نے میرے خلاف فیصلہ دیا تو لوگ کہیں گے علی نے اس لیے ہٹا دیا کہ علی کے خلاف فیصلہ دیا تھا. کہا ہٹاؤں گا نہیں, لیکن تجھے فیصلہ ہی کرنا نہیں آتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جب مولا کے خلاف فیصلہ دیا تھا مولا نے نہیں روکا, مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے آہستہ آہستہ سب کچھ توبیخ کی جائے گی. پھر جناب بہرحال تفصیل میں نہیں جاتا, یہ وہی ہے کہ جس نے پھر بعد میں امام حسین کے خلاف فتویٰ دیا. اب بات پہنچ گئی. تو یہ سارے کے سارے ان کے اپوائنٹڈ تھے, پھر وہاں قاضی بنے, گورنرز لگائے گئے. زیاد گورنر لگا, وہاں پہ شام فتح ہوا, وہاں پہ بنو امیہ کے اور لوگ گورنر بنا دیا. میں نام پتہ نہیں لیں مناسب نہیں ہوتا کہ مطلب, تو میں آگے کے بڑھ رہا ہوں جب ہوتے سے پہنچ گئی تاریخ. اب دیکھیں جناب امیر, یہ اب مولا کا دور آیا. مولا نے کیپٹل تبدیل کیا, جب کوفے آ گئے تو اب مولا نے وہاں پہ منشور دیا ہے مدینے میں اور کوفے کے اندر. اب وہ سن لیجئے, مولا نے فرمایا کہ پچھلے حکومتوں کے دوران امبیزلمنٹ ہوئی ہے, تاکہ الفاظ پہنچ جائیں. لوگوں نے دھوکے کیے ہیں, حکومت سے کھایا, اور یاد رکھو اگر کسی نے بھی بیت المال سے کچھ بھی کھایا ہے تو میں واپس لوں گا. اب کہتے تو سب تھے, مولا نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا. اور مولا نے ایک اور جملہ کہا کہ اگر تم میں سے کسی کے باپ نے بیت المال کے پیسوں سے تمہاری ماں کا مہر ادا کیا, حق مہر دے دیا, تو میں وہ بھی واپس لے لوں گا. اب آپ کے خیال میں برداشت ہو رہا تھا لوگوں سے؟ وہاں سے لوگ باہر نکلے, ایک نے دوسرے سے پوچھا یہ جو علی نے کہا ہے تمہارے خیال میں کریں گے؟ یعنی یہ سیاسی تقریر ہے, ہوگا کچھ نہیں. دوسرے نے کہا نہیں یہ علی ہیں, ڈر یہ لگ رہا ہے یہ سب کچھ کریں گے. جب تک مولا کی تقریر تھی, میں نے تو پوری سنائی نہیں ہے, نہج البلاغہ پورا خطبہ ہے, ذرا جا کے دیکھیے گا مولا نے کس طرح سے جب خلافت کے بعد خطبہ دیا. اور آپ نے کہا کہ بھئی جب سب کے سب بیعت کے لیے آ گئے, مولا کے قدموں پہ باقاعدہ لوگوں کے پاؤں آ رہے تھے, پورا جم غفیر تھا, یا علی بیعت لے لیجیے بیعت لے. مولا نے کہا مسجد میں جاؤ. اور اس وقت کا آپ کے ذہنوں میں ہے کہ جب جناب عبداللہ ابن عباس نے آ کے جناب امیر سے کہا یا علی آپ اپنا جوتا گانٹ رہے ہیں, مولا خود اپنے جوتے کو سی رہے تھے. جوتا چمڑے کا ہوتا تھا, گائے کی کھال کا یا اونٹ کی کھال کا, تو وہ ادھڑ گیا تو مولا اس کو سی رہے تھے. اب مولا اب یہاں بیٹھے جوتا اپنا جو ہے وہ سی رہے ہیں, گانٹ رہے ہیں. وہاں پورا کے پورا مصر اور پورا حجاز, یمن, عراق سب مسجد میں جمع ہو گیا, جگہ نہیں ہے, سب بیعت کے لیے آئے ہیں. تو آپ نے اپنا وہی جوتا دکھایا, کہ ابن عباس, اے عباس کے بیٹے, اپنے چچا کا نام لیا, بیٹے کا نہیں. پتہ نہیں لوگ آئے نہیں, کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں. یہ انداز ہے جناب امیر کا, کہ ابن عباس, اے عباس کے بیٹے, میرے اس جوتے کی قیمت کیا ہوگی؟ تو انہوں نے ایک مرتبہ جوتے کو دیکھا, پھر کہا کہ مولا معاف کر دیجئے, جوتا آپ کا اس لیے نہیں کہہ رہا, میں جسارت نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ آپ کا جوتا ہے, لیکن مولا اتنا آپ نے جگہ جگہ سے سی رکھا ہے, بازار میں جائیں کوئی نہیں خریدے گا. اس کی ایک کوڑی کی بھی اس وقت قیمت نہیں ہے, بالکل کچھ قیمت نہیں ہے اس کی, یہ ختم ہو چکا جوتا. مولا نے کہا کہ میری نگاہوں میں, میری نہیں میرے سارے بیٹوں کی نگاہوں میں. پھر مولا فرماتے میرے بیٹوں کی نہیں, میرے سارے شیعوں کی نگاہوں میں, او شیعوں دیکھو جناب امیر نے آپ سب کو اپنے بیٹوں کی صف میں کھڑا کر دیا. اور فرمایا آپ نے جناب امیر کی عظمت کو, کہا صرف میری نگاہوں میں نہیں, میرے تمام بیٹوں کی, میرے تمام شیعوں کی نگاہوں میں اس تمام دنیا کی حکمرانی کی قیمت اس جوتے کے برابر بھی نہیں ہے, میرے اس جوتے کی قیمت زیادہ ہے. فضان گرامی یعنی دنیا طلب نہیں ہوں گے. یعنی ایک تو بہت سے علماء نے تو یہ کہا کہ مولا فرماتے ہیں میرے جوتے کے برابر نہیں ہے. فضان گرامی اپنے یعنی آپ نے فرمایا کہ میرے جوتے کے برابر نہیں ہے, میرے اور میرے بیٹوں اور میرے شیعوں کی نگاہوں کے اندر. اگر مولا کی عظمتوں کو دیکھیں تو آپ نے فرمایا, تو آپ نے جب بیعت لی ہے تو سب نے بیعت کر لی, چند افراد کے علاوہ, ان میں سے اسامہ کا نام ہے, عبداللہ ابن عمر کا نام ہے, جنہوں نے بیعت نہیں کی. تو ایک مرتبہ بہت سے آج ہیں وہ ہمارے اہل سنت بھائی, وہ خطبے کا جملہ پیش کر دیتے ہیں. میں کیونکہ اپنے مکتب کا دفاع واجب ہے, میں اس لیے پیش کر رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ بھی مولا امیر علیہ السلام کے سامنے جب عبداللہ ابن عمر آئے, دوسرے خلیفہ کے بیٹے, کہا کہ میں آپ کی بیعت نہیں کروں گا.
تو حضرت مالک اشتری نے کہا مولا اگر آپ حکم دیں میں اسے باہر لے جا کے قتل کر دوں؟ مولا نے کہا نہیں مالک. اب دیکھیں نا جناب کے سامنے گستاخی کرے. وہ کہتے تھے جہاں مولا کا پسینہ گرے گا میں خون بہا دوں گا. عاشق تھے. تو کہا مولا اگر آپ حکم دیں میں اسے مار دیتا ہوں. مولا نے کہا نہیں مالک مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ تاریخ میں لکھیں گے علی نے تلوار سے بیعت لی تھی. کہا نہیں اسے باہر نکال دو. پھر ایک جملہ کہا اب اگر یہ بیعت کرنا بھی چاہے تو میں بیعت نہیں لوں گا. بہت بڑا جملہ ہے. اگر یہ بیعت کرنا بھی چاہے اب تو میں بیعت نہیں لوں گا. اچھا وہ جو جملہ استعمال کرتے ہیں مولا کے خلاف یا شیعوں کے خلاف, وہ کہتے ہیں کہ مولا نے کہا کہ بھئی میں تو تمہارے باپ کے بھی اصولوں کے مطابق خلیفہ ہوں. تمہارے باپ کے بھی اصولوں کے مطابق خلیفہ تو اس کا مطلب ہے مولا اس کے باپ کو مانتے تھے تبھی تو کہہ رہے تھے. بھئی مولا اسے کہہ رہے تھے کہ اگر تو اپنے باپ کو بھی مانتا ہوتا ان اصولوں کو بھی مانتا تو میں حق ہوں. میرے اصولوں کو نہ بھی مانے اپنے باپ کے اصولوں کو مان لے تب بھی میں حق ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اب آپ اس ایک جملے کو سن رہے, میں نے اپنے انداز سے پیش کیا تو آپ کو واضح ہوا. ایک اور جملہ مولا کا پیش کر دوں. جب تاریخ میں انہوں نے مل کے کہا تھا نا, دونوں نے کہا کہ یا کبھی تم لوگوں کو کیسے خلافت مل سکتی ہے؟ کہا ہم لوگ صحابہ رسول تھے. مولا نے کہا واہ کیا اچھا فلسفہ پیش کیا. صحابی ہونے سے خلافت مل سکتی ہے اور صحابی اور اہل بیت دونوں ہونے سے خلافت نہیں ملتی. اب بات واضح ہوئی. کیا کہنے سبحان اللہ. تاریخ کے دونوں جملوں کو ساتھ رکھ کے دیکھیے تب اندازہ ہوگا مولا کیا فرما رہے ہیں. مولا نے کہا بھئی یہ صحبت سے صحابی ہونے سے خلافت مل جاتی ہے لیکن صحابی اور اہل بیت دونوں ہونے سے خلافت نہیں ملتی. یہ عجیب و غریب فلسفہ پیش کیا آپ حضرات نے. فیضان گرامی اب یہ عراق اور یہ پورا کا پورا, اب صرف عراق ہی کو پیش کروں گا آج اور کل میں انشاءاللہ. اہل بیت اور اسلام کے بعد اب یہ جب فتح ہو گیا وہاں پہ چھاونیاں بننے لگیں, وہاں تجارت اور جنگیں لڑائیاں فسادات شروع ہو گئے. اب مولا نے کیپٹل اپنا منتقل کیا. اب مولا نے منشور دیا کہ بھئی میں جو بیت المال کی امبیزلمنٹ ہوئی ہے, خیانتیں ہوئی ہیں, وہ میں کریکٹ کروں گا. پھر اگر کسی کی بھی گردن پہ کوئی حد ہے یا کوئی حق ہے وہ ادا کرنا ہوگا. اچھا جب تک مولا نے کہا تھا تو لوگوں کو مسئلہ نہیں تھا. جب مولا نے امپلیمنٹ کرنا شروع کیا, اب مولا نے اجرا کرنا شروع کیا, وقت ہے بھی. اب جب مولا نے اجرا شروع کیا نا تو اب بہت سے لوگوں کو مسئلہ ہونے لگا. تاریخ میں بہت بڑے دو نام ہیں اور حتیٰ یہاں تک کہ مسلمانوں نے ان کو اشرہ مبشرہ میں لکھ دیا, طلحہ و زبیر. تو وہ دونوں اٹھے آئے جناب امیر کے پاس. جناب امیر کے جو پی اے تھے, آج کی زبان میں پیش کر رہا ہوں, پرسنل اسسٹنٹ ہوتے ہیں نا, جو ایل چی ہوتے ہیں, جو قریبی, جو سارے اپوائنٹمنٹس بناتے ہیں لوگوں کے آنے جانے کا, وہ تھے حضرت عمار یاسر. تو اب ایک مرتبہ طلحہ و زبیر آئے حضرت عمار کے پاس, ہماری سفارش کر دو. پتہ چلا کوفے اور بصرے کا کوئی گورنر اپوائنٹ نہیں کیا. اب بات سنو, مولا سفارش پسند نہیں کرتے. میں اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہیں اپوائنٹمنٹ لے دوں, تم آؤ آ کے مل لو. اب کون سے وقت پہ آئیں؟ کہا ظہر کے بعد آ جانا. مولا اس وقت اپنے کام سے بیٹھے ہوں گے, میں تمہیں ملوا دوں گا. کہا ٹھیک ہے. ملنے کے لیے آئے. کہا کیا؟ مولا نے کہا اس سے پہلے کہ بات کرو یہ بتاؤ ذاتی کام سے آئے ہو یا حکومت کے کام سے آئے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب ان میں سے ایک نے کہا کہ یا علی فرق کیا پڑتا ہے؟ مولانا کا فرق پڑتا ہے. یہ جو چراغ جل رہا نا یہ حکومت کے پیسوں کا. اگر حکومت کا کام ہے تو جلتا رہے گا, اور اگر ذاتی کام ہے تو یہ بجھا کے ذاتی پیسوں کا چراغ جلاؤں گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بھئی ریاست مدینہ عدالت علوی میں پورا پیش کر رہا ہوں. مولانا نے کہا ذاتی پیسوں کا چراغ جلاؤں گا, ذاتی کام ہے. تو کہا نہیں حکومت کا ہے. ان میں سے ایک نے دوسرے کو کوہنی ماری. کہا کچھ یہاں پہ دال گلنے والی نہیں. میں اپنی اردو میں پیش کر رہا ہوں کہ یہاں کام نہیں ہوگا, یہاں دال گلنے والی نہیں ہے. چلو. اس نے کہا اب آ گئے ہیں تو بات کر لیتے ہیں. اللہ نے کہا بھی چلو, یہاں جو ایک آدمی چراغ تک برداشت نہیں کر رہا کہ میں اپنے حکومت کے پیسوں والا چراغ نہیں جلا کے رکھوں گا, ذاتی کام ہے, تو یہ ہمیں کوئی عہدہ نہیں دیں گے. زبیر نے کہا اب ہم آ گئے ہیں تو بات کر لیتے ہیں. زبیر جو ہیں وہ مولا علی کی پھوپھی کے بیٹے ہیں, حضرت صفیہ کے. تو کہا یا علی سنا ہے کہ کوفے اور بصرے کا گورنر اپوائنٹ نہیں ہوا. مولا نے کہا ہاں صحیح سنا. کہا ہم دونوں خدمت کے لیے حاضر ہیں. یعنی اپنے انداز سے پیش کیا کہ ہمیں گورنر بنا. مولا نے کہا کہ بھئی اگر خدمت درکار ہوگی تو خود بلا لوں گا. اب وہ مخالف کیمپ میں جا کے
شریک ہو گئے، اور اس کے بعد پھر جنگ جمل ہوئی جس کے اندر یہ دونوں لیڈ کر رہے تھے۔ اب سمجھ میں آ رہا جنگ جمل کیوں ہوئی ہے؟ سبحان اللہ۔ جہاں پرسنل گرجز اور وہاں پہ ایک بہانے بنا کے تقمص کیا جائے، کرتا نکال لیا جائے، کہا بے خون عثمان کا ہم بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ مولا نے کہا مجھ سے کس بات کا بدلہ مانگ رہے ہو؟ کیا میں نے قتل کروایا ہے یا میں نے حصہ لیا ہے؟ تقریریں محترمہ کیا کرتی تھیں کہ اقتلوا الناس فإنه قد كفر، اور تم دونوں ساتھ ملا کرتے تھے۔ رسول اسلام کے جوتے دکھا رہے ہو، نالین مبارک کے بھی، پیغمبر اسلام کے تو نالین مبارک موجود ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اپنے خاندانوں کو حکومت میں لے کے آ گئے۔ بھائی تم لوگ حساب کتاب دو، مجھ سے حساب کتاب کیوں مانگ رہے ہو؟ جب جناب امیر نے ایک مرتبہ تقریر پہلے کی اور سب کے سب مخالف کیمپ کے اندر جمع ہو گئے جناب امیر کے خلاف، عزیزان گرامی جب امپلیمنٹ کرنے والا امام ہو سبحان اللہ۔ اور نظام عدالت پہ چلنے والا ہو تو بڑے بڑے لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ جب مولا کہہ رہے تھے تو بہت سے برداشت کر رہے تھے، جب آپ نے امپلیمنٹ کرنا شروع کیا تو بڑے بڑے مخالف ہونے لگے۔ یہ جو کوفہ تھا جو اسلام کے بعد کا، یہ اس کا حال ہے۔ بصرہ میں ہوئی ہے جنگ جمل، میں تھوڑا سا بھی وقت لینا چاہ رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی اب کوفہ میں جناب امیر نے اپنا پورا کا پورا عدالت کا نظام بنایا۔ سرور کائنات کا نظام یہ تھا کہ آپ مسجد میں ہی سیاستدانوں سے ملتے، حکمران آتے تو وہیں ملتے، صحابہ سے ملتے وہیں ملتے۔ تو جناب امیر نے بھی مسجد کوفہ کو اپنا مرکز بنایا، اور جو دارالامارہ بنا تھا، گورنر ہاؤس بنا تھا، کہا اس میں نہیں رہوں گا، میرا اپنا گھر بنے گا۔ اپنا گھر بنایا، کچا گھر بنایا، آج تک باقی ہے۔ توجہ، سبحان اللہ۔ مجمع کی توجہ ہو۔ میں عراق کی تاریخ کو سنیے گا، کوفے کی تاریخ کو اب جناب امیر کی پیش کر رہا ہوں۔ تو وہاں گورنر ہاؤس جس کی اتنی اتنی موٹی دیواریں ہیں، جیسے محلوں کی دیواریں ہوتی ہیں، جیسے قلعوں کی دیواریں ہوتی ہیں، موٹی موٹی دیواریں۔ توجہ، جناب امیر نے کہا اس میں نہیں رہوں گا، کچا مکان اپنا خود بناؤں گا۔ کہا یا علی کیوں اس میں نہیں رہیں گے؟ کہا مجھے اس دارالامارہ سے ظلم کی بو آتی ہے، میں ظلم کی جگہ پہ نہیں رہوں گا۔ تو عزیزان گرامی اب میں جب بھی زائرین کو لے کے جاتا ہوں تو کہتا ہوں کہ بھئی غور سے دیکھ لو، جس کی بنیادیں ظلم پہ رکھی گئی تھی، موٹی دیواریں تھی، پھر بھی وہ عمارت دھس گئی، اور جو عدالت پہ اس سوار تھا جناب امیر کا کچا مکان آج بھی باقی ہے۔ بات توجہ ہے؟ میں اس لیے میں نے پری اسلامک ہسٹری کو میں نے چھوڑ دیا، میں نے کہا بہت زیادہ طول ہو گیا، اسلام کے بعد کی تاریخ کو پیش کر رہا ہوں۔ تو اب جناب امیر کا دور سب سے سنہرا دور ہے تاریخ میں، حکمرانوں میں۔ اور یہ میں نے جملہ البتہ خود اس مفکر کی کتاب میں نہیں پڑھا ہے، مجھے کسی اور بڑے بڑے لکھے قابل آدمی نے بتایا کہ جرمنی کے ایک مفکر نے اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھا ہے کہ جتنے بھی مغربی حکمران ہیں ان سب کو شام والے کا مجسمہ اپنے ہر بڑے شہر میں لگانا چاہیے، یزید کے باپ کا۔ تو لوگوں نے سے پوچھا کیوں؟ کہا یہ وہ آدمی ہے جس کی وجہ سے اسلام رک گیا، اگر علی کا اسلام رہتا تو پوری دنیا پہ نافذ ہو گیا ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ نہ آیا ہوتا تو اسلام نہ رکتا، علی والا اسلام پوری دنیا پہ قائم ہو چکا ہوتا۔ ہم نہ بھی چاہتے تو لوگ کہتے وہی اسلام یہاں لاؤ۔ پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی۔ وہ مفکر کہتا ہے کہ بھئی یہ نہ آتا تو اسلام آج پوری دنیا میں ہوتا۔ عزیزان گرامی کون نہ چاہتا کہ میں علی کا خادم بنوں؟ یہودی اور عیسائی بھی جناب امیر کو دیکھتے تھے تو عاشق ہو جاتے تھے۔ اگر انصاف تھا، کوئی انصاف کی اینک لگاتا تھا، کوئی منصف ہوتا تھا تو وہ جناب امیر کو مانتا تھا۔ تو اب جناب امیر کی جو حکومت ہے وہ بہت سنہرا دور ہے۔ میں ایک واقعہ جلدی سے اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ آپ ایک سڑک سے کہیں سے گزر رہے ہیں، راستے سے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ خود ویسٹرن ورلڈ میں، یہ میں نے خود دیکھا ہے، ویسٹرن ورلڈ کی کتابوں میں موجود ہے کہ سب سے پہلے سڑکوں کا، گلیوں کا، اسٹریٹ لائٹ کا تصور مسلمانوں نے دیا۔ مسلمانوں نے پہلے سڑکیں بنائیں، وہاں سے مصر گئیں، مصر سے انگریزوں نے سیکھا، جرمنز نے، فرینچ نے سیکھا، وہ تصور یورپ میں لے کے آئے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، یہ پورا تصور جناب امیر کی۔ ایک بہت بڑا پچھلے دنوں 2-4 ہفتے پہلے بہت بڑے مفکر سے گھر پہ ایک نشست ہو رہی تھی، کچھ مفکرین آئے ہوئے تھے، ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ایک امریکن نے کتاب لکھی ہے جناب امیر پہ، اور اس نے یہ جملہ لکھا ہے کہ جناب امیر، میں اپنے حساب سے پیش کر رہا ہوں، اس نے تو علی لکھا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے علی کی تاریخ کو جب پڑھا تو میں نے دیکھا
کہ جب 25 سال علی خاموش تھے تو کیا کر رہے تھے؟ تو میں نے دیکھا کہ علی زمینوں کو آباد کر رہے تھے. بھئی غور سے سنیے گا کہ زمینوں کو آباد کر رہے تھے اور لوگوں کو ادھار نہیں دیتے تھے، اپنا ہاری ذمہ دار یا کوئی اپنا مقروض نہیں رکھتے تھے، بلکہ آباد کر کے زمینیں انہیں دے دیتے تھے. بھئی توجہ ہو کہ جن جگہوں پہ کنویں بن نہیں سکتے تھے، علی نے وہاں پہ ایک ایسی سائنس دریافت کی تھی کہ کنویں بناتے بھی تھے اور انہیں ایسا بناتے تھے کہ گرنے سے روک دیتے تھے. بہت سی جگہوں پہ کچی زمین تھی، وہ کنواں گر جاتا تھا، وہ دیوار رکتی نہیں تھی. کہ اس زمانے میں علی نے دریافت کیا، نہ جانے کہاں سے دریافت کیا تھا، کون سی سائنس تھی علی کے پاس، کیونکہ وہ سمجھ نہیں سکتا یہ معصوم ہے، علم لدنی کے مالک ہیں. تو اب وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن علی کے پاس نہ جانے کون سی سائنس تھی کہ جس زمین پہ مٹی رکتی نہیں تھی علی کنواں بنا کے روک دیتے تھے اور لوگوں کو پانی کے نکاس کا سلسلہ سکھاتے تھے. تو مولا نے زمینیں آباد کی، باغات لگائے، کہا یہاں یہ زمین رک سکتی ہے. اور یہاں تک ہے، خدا کی قسم عراق کی تاریخ میں ہے، میں اس مقام پہ لے کے گیا ہوں اور وہاں پہ میں نے خود باقاعدہ، اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو جو ہمارے زیارات کی اس میں لسٹ میں موجود ہے کہ ایک مقام پہ ایک آدمی کو مولا نے دیکھا، عیسائی کو، کہ جا رہا پانی کا. مولا نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا پانی لینے. مولا نے کہا یہاں جب پانی موجود ہے تمہاری زمین میں تو پانی یہاں سے نکالتے کیوں نہیں؟ کہا نہیں، میں نے کھود کے دیکھ لیا، یہاں پانی نہیں ہے. مولا نے کہا پانی ہے. کہ بھئی آپ کون ہیں کہ آپ کو پتا میں یہاں رہتا ہوں، ہمارے اجداد بھی یہیں رہا کرتے تھے. مولا نے کہا میں بھی پانی نکال کے دکھاتا ہوں، اس پتھر کو اٹھاؤ. توجہ، اس پتھر کو اٹھاؤ. اس نے کہا نہیں، یہ پتھر اٹھتا ہی نہیں ہے، بہت وزنی ہے. مولا نے ایک مرتبہ کہا مالک پتھر اٹھاؤ. جناب مالک اشتر نے سارے لشکر سے کہا ذرا تلواریں ڈالو، پتھر کو مل کے اٹھا. سارے لشکر نے کوشش کی، پتھر نہیں اٹھا. مولا نے کہا مالک فوج سے کہو پیچھے ہٹے، حیدر کرار آ رہا. مولا نے ایک ہاتھ ڈالا، پتھر کو اٹھا کے پھینکا. جیسے ہی اس چٹان کو، پتھر کو، بہت بڑے پتھر کو اٹھا کے پھینکا، اس عیسائی نے دیکھا وہاں پانی ہے. ایک مرتبہ قدموں میں گر گیا، کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ آپ آخری نبی کے وصی برحق ہیں. مولا نے مسکرا کے کہا کیسے پتا میں وصی برحق ہوں؟ کہ ہمارے بزرگوں نے بتایا تھا کہ انبیاء بتا کے گئے ہیں یہ پتھر کوئی ایسا آدمی اٹھائے گا جو آخری نبی کا وصی ہوگا، وہی ایمان ہوگا، وہی کل ایمان ہوگا. اور فرمایا آپ نے عزیزان کرام. تو اب یہ عراق کی تاریخ ہے. آج بھی وہاں جائیے تو قطارہ امام علی علیہ السلام کے نام سے جگہ مشہور ہے کہ لوگ مولا پہ ایمان لے کے آئے. اور آج بھی ایسی جگہیں ہیں کہ آپ جب جائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہاں کے پانی میں شفا ہے، کیونکہ علی کے نام کا پانی ہے. اور بہت سے لوگ کہنے لگے بھئی بہت سے لوگ پانی پیتے نہیں ہوتا. تو عزیزان گرامی ہر چیز کے اوپر ایمان ہونا شرط ہے، یقین ہونا شرط ہے. جب انسان شک کی نیت سے اصلی دوا بھی کھا لے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں گا تو ٹھیک نہیں ہوتا. اور اگر آپ دوا بالکل جعلی ہو اور آپ یقین کے ساتھ کھا لیں کہ مجھے شفا مل جائے گی تو آپ کو اس جعلی دوا سے بھی شفا مل جائے گی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ سیلف بلیف از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. کہ اگر آپ کے اندر خود سیلف بلیف ہو کہ نہیں ایسا ہو جائے گا، میں ایسا کر سکتا ہوں، ایسا ہو سکتا ہے. تو عزیزان گرامی یہ ایمان بہت اہم ہے. تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو جناب امیر کا بہترین دور اور بے انتہا معجزات. بس میں ایک اور واقعہ اور اس کے بعد تمام کر دوں گا. عزیزان گرامی کوفے کی تاریخ ہے کہ جناب امیر نے وہاں آنے کے بعد عدالت لگائی اور دکھت القضاء مولا کا وہاں پہ موجود ہے، جہاں آپ بیٹھ کر کے فیصلے کیا کرتے اور لوگ فیصلوں کے لیے آتے. اور مولا نے ایک جملہ فرمایا لو جعلت لی الوساد، اگر میرے لیے ایک کشن لگا دیا جاتا، تکیہ لگا دیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ توریت والوں کو توریت سے فیصلے کرو، زبور والوں کے زبور سے فیصلے کیجئے، انجیل والوں کے انجیل سے، قرآن کے ماننے والوں کے قرآن سے فیصلے کیجئے، اور جو کسی کتاب کو نہیں مانتے تو میں عقل سے ایسا فیصلہ کرتا کہ ہر آدمی مانتا علی حق ہے. کہا لیکن مجھے جنگوں میں گھسیٹا گیا، مجھے موقع نہیں دیا گیا. تو مولا کے اگر آپ دیکھیں تو پورا نظام کوفہ بہت اہم. جناب نوح کی پوری تاریخ میں اس کو نہیں پیش کر سکا کیونکہ میں نے پری اسلامک تاریخ کو اب ترک کر دیا کہ میں ایک ایک انبیاء کا پیش کرنا چاہ رہا تھا پہلے، تو پھر میں نے سوچا کہ یہ شرح پورا انبیاء میں نکل جائے گا.
اور میں جو ذہن میں لے کے آیا ہوں مطالب وہ رہ جائیں گے، 2-3 گھنٹے بولوں تو پھر شاید مکمل ہو۔ تو اب جناب نوح کی پوری تاریخ ہے، وہ وہیں مسجد کوفہ میں رہتے تھے، وہیں پہ انہوں نے کشتی بنائی، اور اب ایک امریکن نے ثابت کیا ہے کہ حضرت نوح کی کشتی، یہ جو ترکی میں ملی ہے، کہ جو 180 میٹر تھی، وہ 7 منزلہ تھی، اور جیسے آج تصور کیا جاتا ہے کہ کشتی رہی ہوگی، ایک کشتی میں کیسے سارے کے سارے جانوروں کے مثنا کہ سب کے سب جوڑے چلے جائیں، کیسے ممکن ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، جناب نوح نے عام کشتی بنائی ہی نہیں تھی، یہ جو اتنے برسوں میں بنی تھی وہ واقعاً آرٹ تھی، بہت بڑی ایک پانی کا جہاز تھا، جیسے آج ہوتا ہے کہ جو پورے پورے شہروں کے برابر ہوتا ہے۔ اور عجیب و غریب ہے نا جناب نوح کی تاریخ، بس اسی پہ تمام کر دیتا ہوں، جناب امیر کا انشاءاللہ کل مکمل کروں گا۔ تو اب علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں کتنا فرق ہے جانوروں اور انسانوں میں، غور سے سنیے گا، ٹی وی پہ جہاں جہاں آواز جا رہی ہے سب اسے غور سے سنیں۔ جناب دیکھیں جانوروں اور انسانوں میں کتنا فرق ہے۔ جناب نوح نے سارے جانوروں سے بس ایک مرتبہ کہا تھا بھئی فلاں تاریخ کو یہ کشتی چلے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اور اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ تمام مخلوقات کا ایک ایک جوڑا مجھے لے جانا، تو خود فیصلہ کر لو کون کون سا جوڑا چلے گا۔ توجہ، بس ایک مرتبہ بتایا تھا، سارے جانور آ گئے تھے، نہیں پہنچا سکا، بس جانوروں سے ایک مرتبہ جناب نوح نے فرمایا، بس ایک مرتبہ کہا تھا، ایک مرتبہ کہ آ جانا، سب آ گئے تھے۔ انسانوں سے 950 سال تبلیغ کی تھی، بار بار کہتے رہے آ جاؤ آ جاؤ، کوئی نہیں آیا، اپنا بھی ایک بیٹا چلا گیا۔ بھئی انسان وہ انسان ہے جو انبیاء کی بات ایک مرتبہ میں مان لے، نہیں تو پھر جانوروں سے بدتر ہے جو ایک مرتبہ میں آ گئے تھے۔ اب غور فرمایا جانے کی رامی، یہ بھی عراق ہی کی تاریخ ہے، یہ کشتی جناب نوح بھی عراق ہی کی تاریخ ہے، وہیں سے تو چلی تھی، یہ کوفہ ہی سے تو چلی، وہیں پہ جناب نوح کی قبر ہے، کوہ جودی سے سارے علاقے سے ہوتی ہوئی واپس وہیں پہ آگے کشتی رکی۔ عزیزان گرامی کوفے سے چلی، نجف پہ رکی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ اب پتہ چلا کہ کوفے سے جو داستان شروع ہوتی ہے نجف پہ ختم ہوتی ہے۔ جناب امیر کی حکومت ہے نجف پہ آج، عزیزان گرامی، اور روایات میں ہے کہ آخری زمانے میں یہ دونوں شہر ایک ہو جائیں گے، یہ آج ایک ہوئے ہیں، یہ دونوں شہر ایک ہو گئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی شب جمعہ ہے، شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کوشش کروں گا بیویوں کی، تو آج اس سے پہلے کہ جناب لیلا کے چند جملے مصاحب کے پیش کروں، ذرا چند جملے جناب اکبر سے متعلق سن لیجئے گا، اس سے پہلے کہ میں مصاحب پہ آؤں 2 جملے سن لیجئے کہ بڑے بڑے علماء نے یہ تحریر کیا ہے، اور میں اسے پیش کر رہا ہوں مقتل شیخ الرئیس شیخ عباس کرمانی کے مقتل سے، شاہکار آفرینش، ان کے مقتل سے پیش کر رہا ہوں، اور بہت سی کتابوں میں نے دیکھا ہے، وہاں سے اس وقت حوالہ اس وقت جو ذہن میں ہے میں نے پیش کر دیا کہ حضرت سید الشہداء کے کچھ زائرین ایک دیہات سے، ایک گاؤں سے، ایک بستی سے جا رہے تھے، پرانا دور تھا، سفر بڑا مشکل تھا، جہاز تو تھے نہیں، نہ ٹرینیں تھیں، نہ ریل وغیرہ گاڑی، نہ بسیں، تو لوگوں کا سفر بڑا مشکل تھا کربلا کا۔ جب یہ جانے لگے تو ایک چاوش تھا، اس کا نام تھا عباس، تو اس نے ان سارے زائرین سے کہا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ہم لوگ کربلا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا اگر ہو سکے تو مجھے بھی لے چلیں۔ کہا پیسے ہیں تمہارے پاس؟ تو اس نے کہا اتنے پیسے ہیں، بہت کم پیسے تھے۔ کہا خرچہ تمہارے پاس نہیں، ہم تمہیں خرچہ دے دیں گے سارے زائرین مل کے، بس ایک کام کیا کرنا، ہمیں حرم میں مصائب سنا دیا کرنا۔ اللہ اکبر، یعنی لوگوں کے پاس مصائب پڑھنے والے بھی نہیں تھے، کہا تم صرف مصائب پڑھ دیا کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مصائب میں پڑھ دیا کروں گا۔ کہا جہاں جہاں مصائب کی مناسبت آئے آپ مناسبت کے حساب سے مصائب پڑھ دیجیے گا، خرچہ ہم لوگ کر لیں گے۔ ان سب نے خرچہ کیا کہ اس کو ساتھ لے چلو۔ جیسے ہی کربلا پہنچے، جس رات شب جمعہ تھی، شب جمعہ میں جیسے حرم گئے، اب مصائب کی ضرورت ہی نہیں تھی، پہلی مرتبہ کربلا گئے تھے، بس حرم کو دیکھا سب تڑپ تڑپ کے رونے لگے، چیخے مارنے لگے، ارے بچپنے سے جو مصائب سنتے آ رہے ہیں وہ یہ حرم امام حسین ہے۔ سب پہنچے، رونے لگے، تڑپ رہے ہیں۔
جب زری پہ گئے نا سب رو رہے تھے تو ایک مرتبہ اس چاوش نے سوال کیا کہ بھی آپ لوگ مجھے خرچہ دے کے لائے ہیں، بتائیے میں کس کے مصائب پڑھوں؟ جیسے اس نے سوال کیا نا کس کے مصائب پڑھوں، تو اب وہ رو رہے تھے، حالت غیر تھی. انہوں نے ایک مرتبہ کہا جس کے چاہو مصائب پڑھ دو، جس کے چاہے مصائب پڑھ دو. تو ایک مرتبہ سوچنے لگا، کہا ٹھیک ہے پھر میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مصائب پڑھ دیتا. اس نے حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھنا شروع کیے. جیسے ہی مصائب پڑھنے لگا تو وہ تمام زائرین کہتے ہیں محسوس یہ ہو رہا تھا جیسے ذریعہ مقدس سے رونے کی آواز آ رہی، جیسے کربلا کی ساری زمین سے رونے کی آوازیں آ رہی، جیسے حرم کی دیواروں سے رونے کی آواز آ رہی، جیسے حرم کے گنبد سے رونے کی آواز آ رہی. کہا گریہ عجیب و غریب گریہ تھا، رقت عجیب رقت. کہا سب تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے. تو مصائب تمام ہوئے. غریب لوگ تھے، اس زمانے میں کوئی زیادہ اہتمام بھی نہیں تھا. کسی مسافر خانے میں چلے گئے، مسافر خانے کے والے سے کہا کہ بھی ہمیں رات رہنے کی جگہ دے دو. جیسے یہ امام بارگاہ ہے، ایسے کو ہال تھا، وہ اس امام بارگاہ کے اس بڑے ہال میں سو گئے. سب زمین پہ محمدی بستر بچھائے، چادریں بچھائیں، سو گئے. سب نے رات خواب ایک ہی خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ ایک آدمی آ کے خواب میں کہتا ہے بیدار ہو جاؤ، تم سے مولا حسین ملنے آئے. مولا حسین تمہارے ملنے کے لیے آئے. اب سب خواب میں اٹھے اور خواب ہی کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم اٹھے اور ہم نے کہا مولا آپ نے کیوں زحمت کی؟ مولا آپ جیسا مظلوم امام ہم جیسے گناہگاروں سے ملنے آیا، مولا آپ نے کیوں زحمت کی؟ تو اب وہ سارے زائرین ایک ہی جملہ کہتے ہیں، شیخ الرئیس کہتے ہیں کہ ان سب نے ایک ہی جملہ کہا کہ مولا حسین نے ہم سب کو دیکھا. کہا 3 وجہ سے ملنے آیا ہوں. کہا جو بھی میری زیارت کے لیے آتا ہے میں اس سے ملنے ضرور جاتا ہوں. امام کتنے کریم امام ہیں، اتنے کریم امام ہے. کہا جو میری زیارت کے لیے آتا ہے میں اس سے ملنے ضرور جاتا ہوں. کہا دوسری وجہ یہ ہے کہ تم لوگ جس امام بارگاہ سے آئے ہو نا، جس بستی سے، وہاں ایک امام بارگاہ حسینیہ ہے، ایک امام بارگاہ ہے، وہاں میرا ایک خادم ہے جو میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا. اب جب واپس جانا تو میرے اس خادم کو میرا سلام کہہ دینا، اس میرے خادم سے کہنا کہ مولا حسین نے تجھے سلام کہا ہے، کہنا کہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، تم میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے. کہا مولا تیسری وجہ کیا ہے؟ جیسے مولا نے کہا تیسری وجہ یہ ہے، اور مولا خود رونے لگے. صابر امام، مظلوم امام خود رونے لگے، زار و قطار رونے لگے. انہوں نے بار بار پوچھا، پھر مولا نے ایک مرتبہ کہا تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر میرا حرم ہو اور شب جمعہ ہو تو کبھی علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا، علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا. کہ مولا لیکن ہمیں بڑے بڑے بزرگ علماء نے بتایا ہے، ہم نے خود کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت حضرت علی اکبر علیہ السلام سے تھی. مولا پھر ہم شب جمعہ میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مصائب کیوں نہ پڑھیں آپ کے حرم میں؟ تو مولا نے رو کے کہا کیونکہ شب جمعہ میں میری ماں میری زیارت کے لیے آتی ہے اور سب علی اکبر کے مصائب برداشت کر لیتے ہیں، لیکن میری ماں سے علی اکبر کے مصائب برداشت نہیں ہوتے. اجرکم اللہ. بس بھئی میں 2 جملے جناب لیلہ کے پڑھنا چاہتا ہوں، اگر برداشت کر پائیں گے پڑھوں میں؟ سنیں گے میں 2 جملے جناب لیلہ کے؟ بس بھئی جب یہ قافلہ کربلا سے کوفے گیا، کوفے سے شام جا رہا تھا، دمشق کے لیے حلب کے مقام پہ رکا، سارے سر نیزوں پہ بلند تھے. ایک بوڑھی عیسائی خاتون جناب اکبر کو سر کو دیکھنے لگی، دیکھتی چلی جا رہی تھی کہ ایک مرتبہ جناب لیلہ نے کہا کیا بات ہے، کیوں دیکھ رہی ہو سر کو؟ اب کون جناب لیلہ کو سمجھائے، بیٹے کو نظر نہیں لگے گی، بیٹے کی شہادت ہو چکی، لیکن آخر تھا. کہا کیا بات ہے، کیوں دیکھ رہی ہو اس سر کو اتنا زیادہ؟ تو اس بوڑھی خاتون نے کہا بی بی کوئی بات نہیں تھی، میں تو اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ پروردگارہ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، اس کی ماں نے نہ دیکھا ہو، اس جوان کا یہ
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کون ہے جناب لیلا جنہوں نے اتنا صبر کیا؟ بس میں آخری جملوں کی زحمت دے رہا ہوں کہ شب جمعہ ہے جناب لیلا کے 2 جملے سن لیجئے۔ جب معالی سبتین جلد نمبر 2 میں شیخ محمد مہدی مازندرانی نے جملہ لکھا ہے کہ جب بیبیاں رہا ہو کے مدینے واپس چلی گئیں نا، تو 4 بیبیاں 1 سال میں انتقال کر گئیں۔ ان میں سے پہلی جناب رباب تھی، 4 مہینے میں انتقال کر گئیں۔ دوسری جناب لیلا جو 6 مہینے بعد انتقال کر گئیں۔ جانتے ہیں جناب لیلا کون ہے؟ کہ جب بھی کوئی مدینے آتا روضہ رسول کی زیارت کے لیے تو سوال ضرور کرتا تھا، یہ کس بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ تو مدینے والے کہتے یہ لیلا ہے، انہیں علی اکبر کا بڑا صدمہ ہے۔ جناب لیلا رو رو کے کہتی واہ علی اکبر، ہائے علی اکبر، میرا آپ کے بغیر گزارا نہیں، علی اکبر میں جی نہیں سکتی، میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ آئیں بھئی، شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، ہر دعا مستجاب ہے۔ آئیں ذرا مل کے دعا کرتے ہیں۔ پروردگارا تجھے واسطہ اس لحظے کا جب جناب فضہ ایک مرتبہ جناب لیلا کو بلانے آئیں۔ مرحوم سید مرتضی برقعی نے 24 مستند حوالوں سے ثابت کیا جناب لیلا کا کربلا میں وجود۔ کہا جناب فضہ فرماتی جب میں اس خیمے میں آئی نا جہاں جناب لیلا تھی، میں نے کہا لیلا کیا بات ہے، بیٹے سے ودا کرنے کیوں نہیں آ رہی آپ؟ حسین آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو جناب فضہ کہتی ہیں میں نے دیکھا لیلا کبھی خیمے کے اس طرف گرتی ہیں، کبھی اس طرف گرتی ہیں۔ میں نے پوچھا لیلا کیوں نہیں آ رہی؟ تو جناب لیلا نے رو کے کہا فضہ مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آ رہا، میرا بیٹا میری آنکھوں کا نور لے گیا۔ پروردگارا واسطہ جناب لیلا کی عظمتوں کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارا یہ تمام گریہ کرنے والے مومنین کسی کی دعا رد نہ فرما۔ بس بھی اپنے حاجات طلب کیجئے گا، ایک ماسٹر دینے لگاؤں، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ پروردگارا بڑے بڑے علماء کہتے ہیں اگر دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو امام زمانہ کو جناب زینب کا واسطہ دے۔ اے مولا صاحب الزمان، آپ کو آپ کی پھپھی کی چادر کا واسطہ۔ مولا جتنے بھی سننے والے چاہے ٹی وی پہ کہیں سن رہے ہوں، میرے حاضرین جہاں جہاں پہ لوگ ہیں، ذاکرین حاضرین، سب کی حاجات قبول فرما۔ پروردگارا بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا۔ پروردگار بھائی آج شب جمعہ ہے، میری عجیب سی طبیعت ہے، آج جی کر رہا ہے رونے کا، عجیب و غریب کیفیت ہے۔ ایک اور واسطہ دوں گا، مجھے معاف کر دیجیے گا اگر برداشت نہ کر سکیں۔ ایک سوال کروں آپ سے، آپ نے آج تک کبھی دیکھا ہے کہ کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا ہو؟ شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا تھا۔ پروردگارا ہمارے تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ بہت سے علماء مومنین بیمار ہیں، پروردگارا کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، ہر مریض کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارا بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی، سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ آنے والے جو جمعرات ہے وہی 40 ہوگا، بس یہ آخری شب جمعہ ہے، 40 سے پہلے آئیں ذرا مل کے ہاتھ اٹھا کے ایک دعا کیجئے گا۔ میں جانتا ہوں میں وقت زیادہ لے رہا ہوں، لیکن شب جمعہ نہ ہوتی میں اتنی دعائیں نہ کرتا۔ پروردگارا اس شب جمعہ کا واسطہ، تجھے تیرے حجت کا واسطہ، تجھے اسیر بیویوں کا واسطہ، پروردگارا اس چھوٹی سی بیوی کے قدموں کے کانٹوں کا واسطہ، زخموں کا واسطہ، پروردگارا ہمارے جتنے بھی زائرین کربلا جا رہے ہیں سب کی حفاظت فرما۔ ہمارے جتنے بھی مہاتمی، جتنے بھی عزادار دنیا بھر میں جہاں جہاں پہ عزاداری میں جائیں گے جلوسوں میں، پروردگارا سب کی حفاظت فرما۔ اس امام بارگاہ کو باب المراد کو ترقی عنایت فرما۔ اس کے جتنے بھی خدمت گزار ہیں، مسئولین ہیں، ذمہ داران ہیں، پروردگارا سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ شب جمعہ ہے تو ایک ماں باپ کے لیے بھی دعا مانگنے، پروردگارا جتنے بھی ہم سب کے مرحومین ہیں، خصوصاً بانیان مجلس کے جو مرحومین ہیں، پروردگارا ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو منور فرما۔
ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو جناب سید الشہداء کی، جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔